ناظرین، آئیے آج کے چیپٹر میں رشیا اور یوکرین کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کے حکم پر رشین فوج نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے مطابق روسی فوج اور ٹینکس یوکرین کے مشرقی، جنوبی اور شمالی راستوں سے داخل ہو چکے ہیں اور پورے ملک میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ لیکن یوکرین پر حملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پیوٹن کو یوکرین پر حملے سے کیا ملے گا؟ اور موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو ممالک کی سیاسی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ سوویت یونین میں ٹوٹل 15 ممالک تھے، جن میں یوکرین اور رشیا بھی شامل تھے۔ یوکرین سوویت یونین کا دوسرا طاقتور ترین ملک تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین نے 16 جولائی 1991 کو اپنا پہلا انڈیپینڈنس ڈے منایا، جو بعد میں تبدیل ہو کر 24 اگست ہو گیا، کیونکہ اس تاریخ کو یوکرینین پارلیمنٹ نے اپنی آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد بھی رشیا اور یوکرین نے اپنے قریبی تعلقات کو برقرار رکھا۔ 1994 میں یوکرین نے ایک معاہدے بوداپیسٹ میمورنڈم آف سیکیورٹی ایشورنس کے تحت اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یوکرین نے یہ دستخط یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم کی ضمانت پر کیے کہ مستقبل میں رشیا کبھی بھی یوکرین کی علاقائی اور سیاسی خود مختاری کو ہتھیار یا دھمکیوں کے زور پہ چیلنج نہیں کرے گا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین کی آزادی کی موومنٹ دراصل اسے ڈی نیوکلیرائز یعنی غیر جوہری ملک بنانے کے لیے تھی۔ 1999 میں رشیا نے چارٹر آف سیکیورٹی پر بھی سائن کیے کہ جس کے مطابق ہر ریاست اپنے حفاظتی انتظامات کو آزاد اور خود مختار ہونے کی حیثیت سے تبدیل کر سکتی ہے۔ یوکرین کے آزاد ملک ہونے کے باوجود 2008 میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے یوکرین کے نیٹو کے ممبر ہونے کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ رشیا کی خود مختاری کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 2010 میں وکٹر یانوکووچ یوکرین کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، جو رشیا کے لیے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن 2014 میں ان کی یوکرین مخالف پالیسیز کے خلاف یوکرین کی عوام اور سیاسی اپوزیشن نے خوب احتجاج کیا اور ایک تحریک یورومیڈان موومنٹ شروع کی۔ بالآخر یوکرین کے صدر اور وہاں کی اپوزیشن نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے کہ جس میں قبل از وقت الیکشن پہ رضامندی ہوئی۔ اگلے ہی روز وکٹر یانوکووچ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے اور ان کو پریزیڈنشل عہدے سے فارغ کر کے تمام اختیارات چھین لیے گئے۔ یوکرین میں رشیا زبان بولنے والے جو مشرقی علاقوں میں رہتے تھے، انہوں نے وکٹر کے ساتھ اپنی وفاداری جاری رکھی، جس کے نتیجے میں یوکرین میں سیاسی بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا اور اسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشیا نے کریمین آئلینڈ پہ فوجیں بھیج کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کریمیم آئلینڈ کو انٹرنیشنل لیول پر ابھی بھی یوکرین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس پر رشیا کا کنٹرول ہے۔ سپٹمبر 2020 میں یوکرینین پریزیڈنٹ ولودیمیر زیلنسکی نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے نیٹو میں شمولیت کے ساتھ ساتھ مخصوص شراکت داری پر بھی زور دیا اور انہوں نے کریمین آئلینڈ اور دوسرے مقبوضہ علاقے جو رشیا کے قبضے میں تھے ان کو واپس یوکرین میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف رشیا کو یوکرین کی نیٹو سے شراکت داری ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ رشیا پہلے بھی یوکرین اور نیٹو ریلیشنز کے خلاف تھا اور اس کو رشیا کے لیے خطرناک کہتا رہا تھا۔ رشیا نے یوکرین کی نیٹو سے شراکت داری کو ختم کر کے نیٹو فوجوں کو یوکرین سے بھی بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر یوکرین ایسا نہیں کرے گا تو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اس بیان کے جواب میں باقی یورپی ممالک نے رشیا پہ سوویت یونین کو دوبارہ بحال کرنے کا الزام لگا دیا اور امریکہ نے بھی رشیا کو خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی جنگی کارروائی کرنے کی صورت میں رشیا پر سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ مارچ 2021 میں پیوٹن نے رشین آرمی کو حکم دیا کہ وہ یوکرینین بارڈر پہ اور کریمین آئلینڈ میں ہزاروں اہلکاروں اور جنگی سامان کو پہنچائیں۔ یہ 2014 میں کریمیا کے رشیا کے ساتھ الحاق کے بعد سب سے بڑی پیش قدمی تھی۔ سیٹلائٹ کی پکچرز کی بدولت یہ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح رشیا بھاری جنگی سامان، ٹینکس اور میزائل بارڈر پہ شفٹ کر رہا ہے۔ جون 2021 میں پیوٹن نے آرمی کو عارضی طور پہ واپس بلا لیا، لیکن حالات بگڑتے ہی دوبارہ پہلے سے زیادہ فوج کو واپس کریمین آئلینڈ میں تعینات کر دیا۔ اس نقل و حرکت کے باوجود رشیا نے اس بات کی تردید کی کہ وہ یوکرین پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔
लेकिन 21 फरवरी 2022 को रशिया ने डोंबस पर अपनी फ़ौजें तैनात की और 24 फरवरी 2022 को बाकायदा ऐलान किया कि रशिया यूक्रेन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहा है। यूं एक फुल स्केल इन्वेजन शुरू हुई। रशिया ने किसी किस्म के खौफ और इक्तसादी पाबंदियों की परवाह किए बगैर जंग शुरू कर दी, और दूसरी तरफ यूक्रेन के गारंटर्स यूके और यूएसए, जिनकी गारंटी पे यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार तलफ किए थे, उनमें से कोई भी यूक्रेन की मदद करने अमली तौर पर नहीं पहुंचा। रशिया यूक्रेन के पोर्ट सिटी खेरसन पर कब्ज़ा कर चुका है और यूक्रेनियन कैपिटल कीव और दूसरा सबसे बड़ा शहर हार्किव इस वक्त भी शदीद बमबारी का सामना कर रहे हैं। सिक्योरिटी कौंसिल ने 27 फरवरी को हंगामी तौर पे यूएन जनरल असम्बली का इजलास बुलाया, जिसमें फौरी तौर पे यूक्रेन पर हमले को रोकने का मुतालबा किया गया। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आज तक सिक्योरिटी कौंसिल ने कोई ऐसा हंगामी इजलास यमन, सीरिया, इराक, लीबिया, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के लिए नहीं बुलाया, जहां मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस बात पे हम यूएन जनरल असम्बली के दोहरे मेयार का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।